اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نا تم ہماری بہت بڑی دشمن ہو، اور خاص طور سے میری، کہ تم یہ اس لیے باتیں پھیلا رہی۔ مجھے تو بس ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نا یہ میرے بیٹے کے آنے کی نا اس کے کوئی مسئلہ ہے کہ یہ نہ آئے میرا بیٹا۔ برداشت نہیں ہو رہا کہ ان بہن بھائیوں میں آپس میں سلوک کیسے ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ ہمارے بیچ میں بہت بڑی دشمنی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی دشمنی تھی بلال کے تم لوگوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، نہ بہوؤں میں، نہ میری بیٹیوں میں، نہ مجھ میں، نندوں میں، کسی میں بھی کوئی لڑائی نہیں۔ ہم تو بالکل خوشحال ہیں۔ تم لوگ پتہ نہیں کیوں فساد ڈالتے ہو، کیا لینا ہے تم لوگوں نے ہم سے؟ جو لینا ہے آگے سامنے بتا دو، اس طرح ہمیں پریشان نہ میری کرو۔ ماں کے بارے میں تم پتہ نہیں کیا کہتی رہتی ہو۔ میری ماں نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، اور جو تم کرتی رہتی ہو بکواس باتیں میری ماں کے خلاف، اور میں سن نہیں سکتی۔ اور میری بہنوں کے بارے میں بھی، میرے بارے میں تم کہہ دو، پر میری ماں، میرے بہنوں، میری بھابھیوں اور میری جو ہوتا ہے نا میرے بھائیوں کے بارے میں جو بکواس کرتی ہوں میں نہیں سن سکتی۔ تو بس میری ماں نا فرشتہ ہے، اور جو تم بکواس کرتی رہتی ہو میری ماں کے بارے میں جھوٹا، تو تم نے نا 1.5 سال سے فساد ڈالا ہوا ہے ہمارے بیچ میں، ہم بہن بھائیوں کے بیچ میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ثبوت تمہارے پاس ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ثبوت لے کے آؤ پھر میں تمہیں مانوں۔ اور جو تم کہتی نا ان کے محلے والے کامنٹس کرتے ہیں، پرانے محلے والے، تو کون سے پرانے محلے والے؟ ہم تو 5 سال سے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ جو تم کہتی ہو ان کے محلے والے، پرانے محلے والے کامنٹس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو تم نے نا 1.5 سال سے فساد ڈالا ہوا ہے ہمارے بیچ میں، ہم بہن بھائیوں کے بیچ میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ثبوت تمہارے پاس ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ثبوت لے کے آؤ پھر میں تمہیں مانوں۔ اور جو تم کہتی نا ان کے محلے والے کامنٹس کرتے ہیں، پرانے محلے والے، تو کون سے پرانے محلے والے؟ ہم تو 5 سال سے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ جو تم کہتی ہو ان کے محلے والے، پرانے محلے والے کامنٹس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آمنہ کی ماں کی روتے ہوئے ویڈیو آ گئی، کہتی ہیں کہ آخر اس عورت کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ مجھے گالیاں دیتی ہے، میرے نام رکھتی ہے، میرا مذاق اڑاتی ہے، اور میرے بچوں کو مجھ سے لڑوانے کی کوششیں کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریئیکشنسٹ اور جو ریویو ہوتا ہے نا وہ صرف کانٹینٹ پر ہوتا ہے، ولاگز پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس ولاگ میں کوئی چیز نظر آئے تو آپ اس پر بات کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی ان باتوں پر جو کہ ہوئی ہی نہ ہو جھوٹی باتیں پھیلائے تو اس پر ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے۔ صبا قمر نے نعیم حنیف کو 100 ملین کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے، کیونکہ انہوں نے صبا قمر کی کردار کشی کی، کہا کہ صبا قمر ان سے ملتی تھیں، بہت کچھ ایسی باتیں جو نہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں نہ صبا قمر نے کبھی کہیں۔ تو صاف صاف ان چیزوں پر کیسز بنتا ہے جب آپ ایسی چیزیں بتائیں جو کہ ہوئی ہی نہ ہوں، جو کہ کسی نے نہ دیکھی ہو، نہ سنی ہو، نہ سوشل میڈیا پہ موجود ہو۔ اب میں یہاں پر کوئی ایک بات کروں، جیسے فرسٹ آف آل کہ بلال صاحب یا پھر عائشہ جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا اور ایسا کچھ کیا، حالانکہ ایسا کچھ نہ ہوا ہو اور نہ ہوا ہے، تو ان باتوں پر آپ ہرجانے کا نوٹس بھی بھیج سکتے ہو، ڈیفیمیشن کا کیس بھی کر سکتے ہو۔ اور سمینہ، بلال، عائشہ، آمنہ، جو بھی ان کا والد کے انتقال پر ہوا نہ ہوا، نہ تو وہ کسی نے دیکھا نہ سنا، کیونکہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں نہ بتائی ہے نہ کہی ہے، اور نہ ہی سوشل میڈیا پر ایسا کوئی کانٹینٹ یا ولاگ موجود ہے۔ لیکن یہ 2 عورتیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پر وبال پھیلاتی ہیں، غلط باتیں کرتی ہیں، کامنٹس بنا کر، خود ہی کامنٹس کروا کر فیک آئی ڈی سے جھوٹی موٹی کہانیاں، سچے جھوٹے قصے کہ سمینہ کو نکالا، سمینہ کو باہر پھینکا، والد کا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، طلاق کا بولا، اتنا کچھ۔ حالانکہ اتنا کچھ اگر ہوا ہوتا تو آپ یقین کریں کہ سمینہ کبھی جو ہے وہ واپس آتی ان کے پاس آ کر رہتی، کبھی بھی نہیں رہتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے کہ کسی پریگننٹ عورت کو گھر سے باہر پھینکا ہو، نکالا ہو، لاتیں ماری ہوں، گھوسے مارے ہوں، اور عمیر نے یہ کر دیا ہو، وہ کر دیا ہو۔ اور اگر کچھ ہوا بھی ہے تو ہم اس پر بات کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، ان کے گھر کا ایشو ہے، اور جس چیز کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو ہم اس پر بات کر ہی نہیں سکتے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ایسے کئی ہیں، جیسے مطلب آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب پر
کہ کتنی اداکاریں ایسی ہیں جنہوں نے ڈیفیمیشن کو نوٹسز بھجوائے ہیں. ابھی صبا قمر نے بھیجا ہے, اس سے پہلے عادل راجہ کر کے ایک تھے, ان کو وہ تو شاید غالباً ابھی ہیں بھی جیل میں. انہوں نے کئی اداکاراؤں کے اوپر غلط باتیں کی, غلط الزامات لگائے, اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہے, اور ان کو ایک بھاری بھرکم جرمانے کے ساتھ ساتھ ایک جیل کی سلاخ, مطلب سلاخوں کے پیچھے بھی اپنی زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ آپ کو یوٹیوب نے جو رائٹ دیا ہے وہ صرف کنٹینٹ پر بات کرنے کا, وہ بھی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے, نہ کسی کے نام بگاڑیں, نہ ابیوزو لینگویج یوز کریں, نہ ہی کسی کی کردار کشی کریں, نہ ہی کسی پر سوالات اٹھائیں, نہ ہی کسی کی پرسنل چیزیں لیک کریں. جب آپ جھوٹی باتیں, گھر کی باتیں, نام بگاڑیں, نام لگائیں اور خود سے کہانیاں بنا بنا کر یہاں پر لگائیں گے نا, تو اوبیسلی آپ پر ایکشن ہوگا اور ہونا چاہیے بھی. آمنہ کی فیملی گزشتہ 1.5 سال سے خاموش ہے, ان باتوں کو برداشت کر رہی ہے, اور اب جب بلال کے آنے کا دوبارہ سے ہوا ہے, بلال آ رہا ہے, بہنیں تیاری کر رہی ہیں, آمنہ بھی دوبارہ سے بلال کے ساتھ اس کا پیچ اپ ہو گیا ہے. اور اللہ کرے, دیکھیں سب بہن بھائیوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں, اور اس بات کا عائشہ نے بھی اپنی ویڈیو میں اقرار کیا ہے کہ 3 سال پہلے میں بھڑک جاتی تھی, مجھے غصہ آ جاتا تھا, لیکن اب میں ان چیزوں پر کنٹرول کر رہی ہوں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان باتوں کو مان رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سمینہ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا یا زیادتی نہیں ہوئی, ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں, ہر گھر میں پرابلمز ہوتی ہیں, ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ لڑائیاں سوشل میڈیا پر جب نہیں آئیں, جب کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, تو پھر آپ اپنی طرف سے کیسے کہانیاں گڑھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہاں پر یہ کہ جب عائشہ خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ اب ہم بلال کے آنے پر بہت خوش ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لڑائی ہو, کوئی بات ہو, کوئی ایسی زیادتی ہو, اسی وجہ سے علی کو بھی گھر سے بھگایا گیا ہے, اور تاکہ بلال ان کے ساتھ آ کے رہے. ماں کتنا انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا, لیکن یہاں پر آتے ہی 1.5-2 سال پہلے جو فتنے پھیلائے گئے, جو جھوٹی باتیں, کہانیاں بنائی گئیں, جن کا نہ کوئی ثبوت موجود ہے, نہ سوشل میڈیا پر ایسا کوئی کانٹینٹ یا ولاگ موجود ہے, بقول ان کے کہ یہ ریاکشنز دیتی ہیں ان پر جو آتی ہیں. اب یہاں پر کہتی ہیں کہ آمنہ پریگننسیاں دکھاتی ہے, تو سمینہ کیا دکھاتی ہے؟ درس دیتی ہے یہاں پر بیٹھ کر. سمینہ بھی وہی کچھ دکھا رہی ہوتی ہے جو آمنہ دکھاتی ہے. تو سمینہ کی تو آپ ماں بنی ہوئی ہیں, بلال کو تو آپ نے پتہ نہیں جیسے نعوذ باللہ آپ نے ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے جیسے وہ کوئی غلطی ہی نہیں کر سکتا یا اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا. ہر کسی کی غلطی ہوتی ہے, ہر کسی کا گناہ ہوتا ہے. سمینہ کو تو آپ اتنا سپورٹ کرتی ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس عورت کو آمنہ کی پریگننسی سے مسئلہ ہے, ماں کی عدت سے مسئلہ ہے, لیکن سمینہ کی پریگننسی سے کوئی ایشو نہیں ہے. سمینہ جو کانٹینٹ بنائے, جینڈر ریویل, پیمپر ریویل, پریگننسی ریویل, لیبر ریویل, جو اس کو چاہے وہ بنا سکتی ہے, کیونکہ وہ بڑی اچھی خاتون ہے. اب یہ آمنہ کی فیملی کو بھی سوچنا ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک خاتون کا اتنا فیور کیا جا رہا ہے آؤٹ آف دا باکس جا کر, اور اگر آمنہ وہ چیزیں دکھا دے تو آمنہ کو گالیاں پڑ رہی ہیں, ان کی ماں کو نعوذ باللہ گالیاں پڑ رہی ہیں, اتنی گندی گندی ماں کو گالیاں دی جا رہی ہیں, بے شرم, بے غیرت, کیا کیا بولا جا رہا ہے آنٹی جی کو, کہ آج آنٹی جی رو پڑی. مطلب اتنا رو پڑی, اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا جب آنٹی رو رہی تھیں, اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا کہ ایک ماں کو آپ نے رلا دیا. اس ماں کو کہ جو ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جنہوں نے اپنا شوہر کھویا, جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں, جو ویسے ہی بیچاری اتنی مجبور ہیں, اور شکل سے بھی نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کتنی پریشان ہیں آنٹی جی, لیکن ان کو ذرا شرم نہیں ہے. یہ چلیں, جب ایک چیز ہو نا کہ آپ سارے کانٹینٹ ولاگرز پر تنقید کر رہے ہو, آپ ولاگنگ سے آپ کو مسئلہ ہے, سمینہ کی ولاگنگ سے مسئلہ ہے, آمنہ کی ولاگ, یہاں پر سمینہ کو تو ایسا بنایا جا رہا ہے کہ پوچھیں ہی مت. حالانکہ مجھے بھی سمینہ سے کوئی ایشو نہیں ہے, نہ مجھے سمینہ سے کبھی رہا ہے, نہ مجھے کوئی اس سے ایشو ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ولاگنگ کرتی ہے, آمنہ بھی ولاگنگ کرتی ہے, لیکن اسے آمنہ کی ولاگنگ سے مسئلہ ہے, سمینہ کی ولاگنگ سے مسئلہ نہیں ہے. عائشہ کی ڈریسنگ سے مسئلہ ہے, علینہ کی ڈریسنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ سوالیہ نشان میں آمنہ عائشہ کے گھر والوں کے لیے چھوڑتی ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہے, اور جب تک آپ لوگ کوئی چیز نہیں کریں گے نا, تب تک یہ عورت سچ نہیں اگلے گی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, گھر کی باتیں کون لیک کروا رہا ہے, اور آخر کون ہے جو یہ سب کروا رہا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں, اور آپ لوگوں کو اب سنسیئرلی اور سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے, اور یہ بالکل بھی بند ہونے والا نہیں ہے جب تک آپ لوگ اس میٹر کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے.
ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو خود اب کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اگر آپ لوگوں کو ذلیل ہونے کی عادت پڑ گئی ہے تو پھر آپ اسی طریقے سے ذلیل ہوتے رہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ کنٹروورسیز بناتے رہیں، اپنے گھر کی فضول باتیں، جھوٹی موٹی سچی کہانیاں لیک کرواتے رہیں۔ کون ہے یہ گھر کا بیدی جو لنکا دھارا ہے؟ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے مرے ہوئے باپ کی روح کو سکون ملے، آپ لوگوں کی فیملیز میں لڑائیاں ہوتی رہیں، کنٹروورسیز بنتی رہیں، بہن بھائی آپس میں نہ ملے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں، بدنامی چڑھتی رہے اور آپ لوگوں کے چینل بالکل ڈاؤن ہو جائیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔